اگر ایمان والا ہے، مسلمان ہے، بالغ ہے، لیکن عقل والا نہیں ہے، یعنی اس چیز کو سمجھنے والا نہیں ہے، وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، بے ہوش ہو گیا، تو اس کے لیے نماز معاف ہے، اس کے لیے روزہ معاف ہے، اس کے لیے حج معاف ہے، اور بھی بے شمار جو چیزیں ہیں المختصر شریعت کی ساری چیزیں اس کے لیے معاف ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ عقل ہی سب سے بڑی چیز ہے، اور عقل کے ذریعے سے انسان اور جانور میں فرق کیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، آپ ذہن کو قریب کیجئے، وہ زمانہ ابھی ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں لوگ پاگل کی طرح بات کریں گے، عقلیں چھین لی جائے گی، یعنی انسان تو ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، لیکن عقلیں چھین لی جائے گی، عقلیں کم کر دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی عقلیں چھین لی گئی ہے۔ کون چیز ہمارے لیے جائز ہے یا حرام ہے یا حلال ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت نہیں کرتے۔ یعنی کہ انسان کے لیے اگر مسلمان ہے، عاقل ہے، عقل والا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے گھٹنے سے لے کر ناف تک کپڑا پہننا فرض ہے، چھپانا فرض ہے، لیکن چونکہ حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں انسان کی عقلیں کم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان پڑھا لکھا ہے، گریجویٹ ہے، سمجھدار ہے، لیکن ہاف پینٹ پہنتا ہے، یعنی اس کی صدریں کھلی ہوئی نظر آتی ہے، پھر وہ اس لیے کہ اس کی عقلیں چھین لی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے لیے، مرد کے لیے صرف ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، لیکن چونکہ ابھی کے زمانے میں عقل کم ہو چکی ہے، اس لیے عورتیں زیور کم پہنتی ہیں اور مرد نوجوان زیادہ پہنتے۔ کیوں؟ کیونکہ عقلیں چھین لی گئی ہے، عقلیں کم ہو گئی ہے۔ وہ کان میں بلیا لگاتے ہیں، وہ گلے میں ہار لگاتے ہیں، ہاتھ میں بریسلیٹ پہنتے ہیں، اور شادی ہو تو سونے کی انگوٹھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، چاہے وہ حرام ہو یا حلال، اس چیز کی تمیز نہیں کریں گے، چونکہ حرام اور حلال میں صرف وہ لوگ تمیز کرتے ہیں جس کے پاس اللہ عقل دے، اور جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ حرام اور حلال چیز کی تمیز نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے لیے بریسلیٹ پہننا، مسلمان کے لیے گلے میں ہار لگانا، کان چھیدوانا، یا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی زیور، چاہے کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی حکیم یا کوئی بھی مسان بولے 5 انگوٹھی پہنے، 4 انگوٹھی پہنے، 2 انگوٹھی پہنے، سونے کی انگوٹھی پہنے، یہ کئی جگہ مارکیٹ میں پرچار کیا جاتا ہے، یہ گھوڑے کے ٹاپ سے انگوٹھی بنی ہوئی ہے، اس کے پہننے سے آپ کو کوئی جادو نہیں لگے گی۔ یقین مانیں کوئی بھی حرام چیز ہو، حضور نے فرمایا ہے حرام چیز میں شفا نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انگوٹھی 5 لگائے، لوہے کی انگوٹھی جو حرام ہے، سونے کی انگوٹھی جو مرد کے لیے حرام ہے، وہ پہنے اور وہ بیمار ہے شفا یاب ہو جائے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا آخری زمانہ میں عقلیں کم ہو جائے گی، عقلیں چھین لی جائے گی، لوگ دیوانوں کی طرح بات کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی عقلیں کم ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر ایگو زیادہ ہے، غصہ پن زیادہ ہے، چڑچڑاہٹ زیادہ ہے، بے صبری زیادہ ہے، انسان ہر بات میں چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، انسان ہر بات میں غصہ آ جاتا ہے۔ عقل کم ہونے کی وجہ سے
ایک غیر عقل مند یعنی بیوقوف کی یہ پہچان ہے. حضور فرماتے ہیں بیوقوف کی یہ پہچان ہے وہ یہ سوچے گا کہ جو بات میں بولتا ہوں وہی بات صحیح ہے اور کوئی بات صحیح نہیں ہے. یہ بیوقوف کی پہچان ہے. اور آپ کے زمانے میں ڈھونڈیے تو بیوقوف گنتے رہ جائیے گا لیکن آپ اسے گن نہیں پائے گا. اتنے بیوقوف لوگ ہیں, غیر عقل مند لوگ ہیں جو سوچتے میں جو بولا ہوں وہی صحیح ہے, وہ صحیح نہیں ہے. آج کچھ پچھلے دن میں جلسہ ہوا, فلاں یہ حضرت کو پہلے دینا چاہیے تھا, اس کو بعد میں دینا چاہیے تھا, یہ نعت خواہ کو یہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا, اس انداز میں پڑھنا چاہیے تھا. یعنی دیکھیے ان کی ایک عمریں گزر گئی ہے, ایک رہنا بولنا اور سمجھنا سنانا اسٹیج سے ان کی زندگی گزر رہی ہے. اور جو کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا ہے, جو کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے, اس طریقے سے ہونا چاہیے. ایسا نہیں, چونکہ انسان کے اندر عقلیں کم ہو چکی ہے. ایک عالم دین کئی برس محنت کر کے عالم دین بنتا ہے, تب لوگوں کے عوام کے سامنے آ کر اپنی علم اور اپنی عقل مندی کو منواتا ہے لوہا, تب جا کے وہ عالم بنتا ہے. لیکن جو کبھی مدرسہ نہیں پڑھا ہے, جو کبھی اسکول نہیں پڑھا ہے, اس کو عہدیدار بن گیا, وہ صدر اور سیکریٹری بن گیا, وہ خزانچی بن گیا یا ممبر کوئی بھی بن گیا, وہ تھوپے گا بات کو. کیونکہ حضور نے فرمایا عقل بیوقوف کی پہچان یہ ہے کہ اپنی بات کو تھوپے گا. میں جو کہتا ہوں وہ صحیح ہے, آپ جو کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. یعنی کہ ان کی عمریں بیت گئی, داڑھیاں پک گئی, لیکن ابھی تک یہ تمیز نہیں ہو پایا کہ یہ بات صحیح ہے, یہ بات غلط ہے. اور کل وہ ممبر بنا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بات صحیح نہیں حضرت, میں جو کہتا ہوں وہ چیز کیجئے وہ صحیح ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے. چونکہ حضور نے فرمایا آنے والا زمانہ میں انسان کی عقلیں چھین لی جائے گی, وہ پاگل کی طرح بات کریں گے. اب دیکھیں گریجویٹڈ ہے, یہ جلسہ میں 9 لوگوں کی دستار بندی ہوئی, اسے کیا فائدہ ہوا؟ یعنی 9 لوگ ایسے لوگ فارغ ہوئے جن کے بارے میں ٹھوکوا گارنٹیڈ ہے یہ شراب کبھی نہیں پیے گا, اس کے بارے میں کوئی تنظیم نہیں بنایا جائے گا کہ گانجا نہیں پیو, بھانگ نہیں پیو, فلم نہیں دیکھو, سینما ہال میں نہیں جاؤ, اس کے بارے میں گارنٹیڈ نہیں کوئی کہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی گھٹی میں وہ تعلیم دی گئی ہے, وہ تربیت دی گئی ہے کہ تم شراب نہیں پینا, جوا نہیں کھیلنا, تاش نہیں کھیلنا, حرام کاری اور منکاری نہیں کرنا. اس کی گھٹی میں گھوٹ گھوٹ کر پلائی جاتی ہے. لیکن اس کے بنسبت دنیاوی تعلیم میں دیکھیں, بہت بڑا پڑھا لکھا انسان ہے, ایجوکیٹڈ ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, لیکن اپنے گھر میں وہ چڈی پہن کر گھومتا ہے, مارکیٹ میں چڈی پہن کر گھومتا ہے ایجوکیٹڈ لیکن چڈی پہن کر گھومنا یعنی سطر کھول کر گھومنا, یہ کیسا ایجوکیٹڈ ہوا؟ جو چیز حرام ہے ایک مرد کے لیے, سطر چھپانا ضروری ہے, وہ کھول رہا ہے, کل اس کا بیٹا بھی کھولتا ہے. یعنی وہ پڑھ کر کے بھی نہیں سمجھ پایا کہ سطر کتنا کھولنا چاہیے یا نہیں کھولنا چاہیے, تو اس کو کیسے ایجوکیٹڈ کہہ سکتے ہیں؟ ایجوکیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے مائنڈیڈ ہونا, انٹیلیجنٹ ہونا, یعنی عقل ہونا. جس کے پاس عقل ہو وہی عقل ہو سکتا ہے, اور عقل حاصل ہوتی ہے علم کے ذریعے سے, علم دین حاصل کرنے کے ذریعے سے, علم دنیا حاصل کرنے سے, مشاہدہ سے, تجربے سے, اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے عقل حاصل ہوتی ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی ہی لوگوں کے سامنے گھومے رہے, چونکہ ہمارے سماج میں تعداد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس لیے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, عقلیں کم ہو گئی ہیں اور لوگ سمجھدار زیادہ ہو چکے ہیں. پڑھا لکھا کبھی نہیں, نہ کسی چیز کا مشاہدہ ہے, نہ تجربہ ہے, لیکن اپنی بات کو تھوپنے کے لیے, اپنے ٹھوس جمانے کے لیے, اپنی بات کو منوانے کے لیے, چونکہ بے وقوف کی پہچان یہ ہے, وہ اپنی بات منوانے کے لیے چاہے وہ حرام ہو یا حلال ہو, صحیح ہو یا غلط ہو, بے وقوف یہ نہیں سوچتے. اور ماہرین فرماتے ہیں, جو عقل کے ریسرچ والے وہ لوگ کہتے ہیں
عقل والے کی پہچان یہ ہے اچھی چیز کو لے لے اور بری چیز سے رک جائے، اچھی چیز کو اپنے اندر اتارے، اچھی چیز اپنے سوچ میں پیدا کرے اور بری چیز کو وہ اس سے رک جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اچھی عقل عطا فرمائے اور اچھے لوگوں کے ساتھ محبت کرنے اور بیٹھنے کی